کوئی چھٹی اور ساتویں صدی جو ہے وہ انتہائی ٹربلنس، اس میں سیاسی ٹربلنس تھی، مار دھاڑ تھی، پوری دنیا میں تشدد تھا، منگولز کا دور تھا، اور منگولینز جو ہیں ان میں خاص طور پہ چنگیز خان، ہلاکو خان نے جو ہے وہ سروں کے مینار بنائے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمرقند بخارا سے لے کر بغداد شریف تک اور ہندوستان تک ایک عجیب کیفیت بنی ہوئی تھی۔ اچھا، ابتدائی طور پہ حضرت سرخ پوش علیہ رحمہ 35 برس بخارا میں گزارتے ہیں جو تاریخ بتاتی ہے، پھر 30 برس ملتان شریف میں گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جو آخری 35 برس ہیں آپ کے اس شریف میں گزرتے ہیں۔ جب آپ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی طرف چلے تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو منع بھی فرمایا کہ بخارا سے لے کے ملتان تک خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، مت جانا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جن کے لیے جا رہا ہوں وہی حفاظت فرمائیں گے۔ ذرا یہ جو ایک نکلنا ہے، ان حالات میں نکلنا، میں نے جیسا کہ ابتدا میں جملہ ادا کیا کہ قدرت چنتی ہے، تو کیا واقعی اسی مشن کے تحت اسی لوپ میں؟ اصل میں اس میں نا جنید بھائی ایک تو بات میں یہ عرض کروں، اس دور کے ملت اسلامیہ کے حالات بلکہ حالات زار کا سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کی خدمات کی اہمیت اور امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کس ماحول میں آپ نے ورک کیا۔ جناب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، پورا ازبکستان جہاں سمرقند اور بخارا آج کی لوکیشن میں ہے، اس کے ساتھ جتنے قریبی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے، بغداد، اسی طرح جو ہمارا موجودہ ترکی ہے، خوارزم ہے، یہ سب کے سب خون میں بہہ چکے تھے۔ اور جو اس وقت مسلم امہ میں عام لوگ تھے وہ منگولوں اور چنگیزوں کے ڈر سے ہجرت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت رحمہ اللہ نے اس وجہ سے بخارا سے ملتان کی طرف ہجرت نہیں فرمائی کہ آپ کو منگولوں یا چنگیزیوں کا ڈر تھا، بلکہ اوائل میں آپ نے اس سیاسی تناؤ میں، اس ڈر اور خوف کے ماحول میں بھی بے خوف و خطر حلم، بردباری، تدبر، حکمت اور دانائی اور خدائی تائید اور توفیق کے ساتھ تبلیغ اور تزکیہ کا کام جاری رکھا، اور اس میں تاریخی شواہد موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی چنگیز سے بھی ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کو بھی تبلیغ فرمائی اور اللہ سے ڈرایا اور حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ اچھا، اس میں قطع کلام کی بات، اسی روایت میں یہ بات بھی آتی ہے نا کہ چنگیز پھر اس کے بعد مسلمانوں کے حوالے سے تھوڑا نرم ہو گیا، نرم ہوا، آپ کی وجہ سے ہی نرم ہوا۔ اور ابتداً جب وہ نرم نہیں ہوا تھا، اس نے غصے میں آپ کو آگ میں ڈالنے کا بھی فیصلہ کیا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا۔ لیکن آپ کی اس سیاسی تناؤ میں، اس ڈر اور خوف کے ماحول میں جرأت کے ساتھ تبلیغ سے اور آپ کے انداز تبلیغ سے اور آپ کی نظر کی تیغ بازی سے چنگیز خان کی اولاد پھر اسلام کی طرف آئی، اور وہ چنگیز خان کی اولاد میں سے جب مسلمان ہوئے تو پھر انقلاب بپا ہونا شروع، اور ایک بڑی تعداد پھیلی۔ اب آپ نے اصل کام کر دیا نا، کر دیا، بالکل ٹھیک، کہ اس کی اولاد کو ہی اسلام کی طرف لے آئے۔ یہ بڑی اچھی انفارمیشن اس وقت آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اب جب آپ نے وہ بنیادی اور ضروری کام جو آپ کی قدرت نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ کر دیا، تو اب آپ کو حکم ہوا کہ اب یہاں سے آپ کو خطہ پاکستان جو مستقبل میں بننا ہے، بر صغیر ہے، وہاں جا کر آپ نے ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اچھا، ایک قطع کلام کی معذرت، یہ اس طرح کی توثیق اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ جو منگولینز ہیں، یہ جو منگولز ہیں، یہ بیسیکلی اس وقت ظاہر ہے چنگیز خان اور اس کا جو قبیلہ تھا، یہ بعد میں جب ہندوستان پہنچے تو یہ اسلام قبول کرنے کے بعد مغل ہوئے، اور آج جتنے بھی مغلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی ساری چین وہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مغلز دراصل جو دین اسلام کی آج رمق لے رہے ہیں یہ صدقہ ہے حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ کا، بلا رائے، جناب، بلا شک و شبہ۔ اچھا، ایک اور میں بات عرض کروں، پورے بر صغیر کے اندر حضور داتا صاحب اور خواجہ صاحب کے بعد 4 بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر اسلام کی بنیادیں رکھیں، اور آج بر صغیر میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر بالواسطہ احسان ہے انہی 4 بزرگوں کا، جو 4 یار ہیں، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، بابا فرید الدین گنج شکر، لال شہباز قلندر، چوتھے آپ ہیں۔ اور آپ کی مسائی سے یہ چدڑ، سیال، سومرو،
ہزاروں قبائل اسلام کے دامن میں داخل ہوئے، اور یہ مزاری جنگ شہر ہے، ہاں بالکل یہ جنگ شہر، اس کی بنیاد بھی آپ نے رکھی.